یہ تو ان کی بیٹی ہی بتا سکتی ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ جیسے ہی شاہ زیب نے کہا، ریشما کا دل منہ کو آ گیا۔ اس نے گھونگھٹ اتارا اور ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بال آنکھوں پر پڑتے تھے۔ گہری آواز تھی۔ ارشد احمد اور اس دولہے نے ریشما کی طرف دیکھا جو نہیں میں سر ہلا رہی تھی۔ ریشما کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ وہ شاہ زیب کو نہیں جانتی تھی، پر یہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ بکواس بند کرو۔ میری بیٹی کو کیسے پتا ہوگا؟ میری بیٹی کا تجھ سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ؟ ابے بڈھے، میں تیری بیٹی کا عاشق ہوں، تیری بیٹی کا یار، جسے خود تیری بیٹی نے آج یہاں بلایا تھا تاکہ میں یہ شادی روک سکوں۔ جیسے ہی شاہ زیب نے کہا خدا کی قسم، تو آسمان پھٹ گیا۔ عرفہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہاں کھڑے سب لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ نہیں ابا، میں اسے نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے؟ ارشد علی نے یہ کہتے ہوئے ریشما کے چہرے پر تھپڑ رسید کیا۔ ابو، خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر یقین کریں، میں اسے نہیں جانتی اور نہ ہی میں آج تک اس سے ملی ہوں۔ چپ کر۔ ارشد اپنا دوسرا ہاتھ اٹھانے لگے تھے کہ عرفہ نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ علی کے ابا، ریشما سچ بول رہی ہے، اسے واقعی اس لڑکے کا نہیں پتا۔ تو کیا یہ خود آ گیا ہے؟ بتاؤ، اسے اس نے بلایا ہے تو آیا ہے۔ جیسے ہی ارشد نے کہا، شاہ زیب لڑکھڑایا اور شراب کی بوتل نیچے پھینکی اور کہا، ہاں انکل، مجھے آج ریشما نے خود یہاں بلایا ہے۔ بتاؤ نا ریشما سب کو، ہم ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، رات کو گھنٹے گھنٹے تک باتیں کرتے تھے، بتاؤ۔ شاہ زیب آج کس معصوم کی زندگی برباد کر رہا تھا؟ وہ نشے میں دھند تھا، اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس کے جھوٹ سے کسی کی زندگی برباد ہو گئی۔ پہلی بہن بھاگ گئی، چھوٹی بھی تو ویسی ہی نکلے گی۔ آج ایک عاشق سامنے آیا ہے، کل کو پتہ نہیں کتنے اور آئیں گے۔ بارات میں موجود ایک شخص نے کہا، چلو بھیا، ہمیں اس بدچلن لڑکی کے ساتھ کوئی نکاح نہیں رکھنا۔ باراتی کہتے ہوئے ریشما کے آگے تھوکتے ہوئے چلے گئے۔ وہ وہیں کھڑی تھی، بس چپ ہو گئی۔ کیا کہتی؟ وہ کیا صفائی دیتی؟ کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ سب کے سامنے اس کی عزت کو اچھالا گیا، اب کوئی اسے نہیں تھامے گا۔ ابو، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، میں قسم کھاتی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ ریشما نے اپنے ابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ سارے باراتی جا چکے تھے۔ دفع ہو بدچلن باپ کی اولاد۔ ارشد نے ریشما کو پیروں سے مار کر پیچھے کر دیا اور شاہ زیب کو پکڑ کر چیئر پر بیٹھایا، جو پوری طرح نشے میں دھند تھا۔ قاری صاحب، اس کا نکاح پڑھاؤ۔ جیسے ارشد علی نے کہا، ریشما کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے اپنی باپ کی طرف دیکھا، جو اب اس کا نکاح ایک نشے میں دھند شخص کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ ہار گئی۔ آج اسے اس کی زندگی نے بہت بڑا دکھ دے دیا تھا۔ ریشما کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ آج اس کے دامن پر اپنی بہن کی طرح آوارہ، بدچلن، بدکردار کے جھوٹے داغ لگ چکے تھے، جسے وہ اگر ساری زندگی بھی دھوتی رہتی تو وہ کبھی مٹنے والے نہ تھے اور نہ ہی ہلکے ہونے والے۔ آج شاہ زیب سکندر نے اس معصوم کی زندگی ایک ایڈونچر کے آڑے میں تباہ کر دی۔ آج اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کی قسمت نے کیسا کھیل کھیلا کہ اس کا نکاح اس شخص کے ساتھ ہو گیا جو پرچور نشے کی حالت میں تھا، جسے یہ تک نہیں پتا چل رہا تھا کہ سگنیچر کہاں کرنے ہیں۔ نکاح ہو چکا تھا۔ عرفہ بیگم وہیں چپ چاپ بدنامی کے ڈر سے کھڑی تھی۔ چل اٹھ۔ ریشما کے باپ نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آج سے یہ تیری بیوی ہے، اب چاہے اس کے ساتھ جو مرضی کر، اسے مار یا رکھ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ مر چکی ہے بدچلن لڑکی۔ ابا، میری ایک بات سنیں۔ جیسے ریشما نے کہا، ارشد احمد نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ رسید کیا اور کہا، دفع ہو جا بدکردار، مجھے تمہاری کوئی صفائی نہیں سننی، جو تو ہے وہ آج ظاہر ہو چکا ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ اب تو تیرے عاشق سے نکاح ہو گیا ہے تیرا، اور نکل جا اب ہماری زندگی سے، اب کبھی ہمارے گھر کا رخ نہ کرنا، سن لیا تم نے؟ ابا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ اماں، آپ ابا کو سمجھائیں نا، واقعی میں اسے نہیں جانتی، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، خدا کے لیے۔ سب چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کچھ تو بولو، تسمیہ، امی۔ وہ چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ ارشد احمد اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر دروازے تک لے گئے۔ دفع ہو جا یہاں سے۔
ارشد احمد نے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ابا میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ بے ہوش و حواس چل رہا تھا۔ شاہ زیب کو ہوش تک نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ریشما اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا، لیکن وہ نشے میں دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے اس کے ساتھ جانا پڑا، اور وہ کرتی ہی کیا، اس کے سارے راستے تو بند کر دیے تھے شاہ زیب نے۔ آج سے وہ اپنی ساری زندگی اس کے نام کر بیٹھی تھی۔ ابھی شہریار، یہ شاہ زیب کس کو ساتھ لے کر آ رہا ہے؟ جیسے شہریار نے دیکھا، وہ وہیں ہکا بکا رہ گیا۔ شاہ زیب آگے نشے میں دھند لڑکھڑا کر چل رہا تھا، اس کے پیچھے وہ چل رہی تھی۔ لو کر آیا میں ایڈونچر، جیسے شاہ زیب نے کہا۔ ارسل شاہ زیب کے قریب آ گیا اور کہا، ابے نالائق، یہ کیا کر کے آیا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ نکاح کر لیا تم نے اس کے ساتھ؟ جیسے ارسل نے کہا۔ شاہ زیب ہنسا اور کہا، نہیں، بس ایک جگہ سگنیچر کیے ہیں۔ اور پتہ ہے میں نے ادھر جا کر کیا کہا؟ جیسے ہی شاہ زیب نے کہا، ریشما کا دل پھٹ گیا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح تک کھینچ لی ہو۔ وہ شخص جو نکاح کو ایک سگنیچر کی حد تک سمجھتا ہے، وہ ساری زندگی اسے کیا تحفظ دے گا؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا۔ جیسے وہ گھر کا دروازہ کھولنے لگا، اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ جیسے اس نے رخ بدلا، وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کون ہیں میڈم، اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جیسے شاہ زیب نے کہا۔ ریشما نے چونک کر شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ اپنے نام میری ساری زندگی لے لیا، بیوی ہوں تمہاری، ریشما نے اس قدر زور سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹا۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے، اور مجھ سے پوچھ رہے ہو کون ہوں میں؟ کیا ملا؟ بتاؤ مجھے، کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ کیوں میرے دامن پر کیچڑ اچھالا تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ ریشما نے شاہ زیب کا گریبان پکڑا تھا۔ جیسے گیٹ کیپر نے یہ سب کچھ دیکھا، وہ جلدی سے اندر گیا، گھر کی لائٹس آن کی۔ گھر نہیں، وہ ایک عالی شان بنگلہ تھا۔ رئیس زادے ہو نا؟ بڑا شوق ہے ایڈونچر کرنے کا، کہ یہ تک بھول جاتے ہو کہ انسانی زندگی کے ساتھ ہی ایڈونچر کر جاتے ہو۔ کون ہو تم؟ صبیحہ اور مرزا سکندر اپنی آنکھیں ملتے ہوئے نیچے آئے۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کون ہو تم، اور میرے بیٹے کو کیا کہہ رہی ہو؟ جیسے ہی صبیحہ نے کہا، شاہ زیب بولا، ماما مجھے نیند آ رہی ہے، میں اپنے کمرے میں چلتا ہوں۔ رکو شاہ زیب، مرزا سکندر نے شاہ زیب کو آواز دی۔ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو اس بچی کے ساتھ؟ ریشما کو مرزا سکندر کی آواز میں اپنائیت محسوس ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکندر صاحب؟ شاہ زیب کو کیسے پتا ہوگا؟ یہ تو یہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے نا۔ بتاؤ، اب کیا یہاں کھڑے کھڑے روتی ہی رہو گی یا کچھ بتاؤ گی بھی؟ وہ ابھی کچھ کہتی کہ شاہ زیب نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، ماما وہاں اس کے گھر میں گیا ایڈونچر کے سلسلے میں، اور وہاں جا کر میں نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اور اس کے باپ نے کہا کہ یہ میرے نکاح میں ہے۔